ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت احسن اقبال اور مراد علی شاہ مشترکہ طور پر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی لیے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اندرونی فیول کے اوپر انحصار کریں اور توانائی کے مقامی ذرائع کو ترقی دیں۔ صوبہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کا ایسا ذخیرہ دیا ہے جو 400 سال کے لیے ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے اور ملک کو سستی ترین بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے مل کر سی پیک منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے اس خزانے کو جو دفن تھا پیداواری صلاحیت دینے کے لیے مائننگ کے ذریعے، پاور پروجیکٹس کے ذریعے اسے پروڈکٹیو بنایا، اور آج وہ تھر کا علاقہ جو پسماندہ ترین تھا وہ پاکستان کا انرجی کیپٹل بن رہا ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں ونڈ انرجی اور سولر انرجی کی توانائی کے مواقع ہیں، اور ہم کس طرح نہ صرف ان توانائی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے انفراسٹرکچر کو ترقی دیں جس میں پورٹس ہیں، روڈز ہیں، ریلز ہیں۔ اور سندھ کے حوالے سے ہماری خصوصی ترجیح ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر اس سال کام شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی نئی الائنمنٹ کی فیزیبلٹی پر بھی کام ہم جلد شروع کر رہے ہیں، تاکہ جو موجودہ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے وہ کنجیشن کی وجہ سے اب ایک ہائی وے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی حکومت کی خواہش ہے کہ ہم کراچی سے حیدرآباد ایک نئی الائنمنٹ بنائیں جو کہ پھر پورٹ کو بھی، ہمارے بندرگاہ کو بھی ایک مستقل آؤٹ لیٹ دے، تاکہ آسانی کے ساتھ پورٹ کی ٹریفک بھی اپ کنٹری جا سکے۔ اور پھر ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ، جس کے اندر تعلیم، صحت اور آبادی کے بڑھنے کا جو شعبہ ہے، چونکہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ 2017 کے بعد سے آبادی گھٹنے کی بجائے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ 2.4% سے آبادی بڑھنے کی شرح 2.55% ہو گئی ہے، اور اگر اس شرح سے ہم چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 40 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہو جائے گی۔ تو ہم جتنی ترقی کریں گے اس کی شرح اتنی ناک ڈاؤن ہو جائے گی آبادی کے اضافے کی شرح سے۔ تو یہ بھی جو دنیا میں ہر ملک نے، چاہے وہ مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے، سب نے آبادی کے دباؤ پہ قابو پا کر ہی ترقی کو تیز کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور بالخصوص تعلیم، صحت، زراعت اور آبادی کا پھیلاؤ، یہ وہ شعبے ہیں جو صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ لہٰذا ہم چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شراکت داری کی جائے، پارٹنرشپ کی جائے، جس میں ہر صوبہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ہم اپنے قومی ترقی کے اہداف حاصل کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے آج کی جو ورکشاپ ہے، اس میں شکر گزار ہوں صوبہ سندھ کی حکومت کا کہ انہوں نے کراچی سے، صوبہ سندھ سے ایکیڈمیشنز کو، سرکاری جو افسران ہیں، جو نجی شعبہ ہے، جو سول سوسائٹی ہے، سب کو نمائندہ لوگوں کو بلایا، اور ان کے ساتھ ہم آج ایک طویل نشست کے ساتھ اس بات پر ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ کس طرح ہم صوبائی حکومت کے وسائل، اڑانیں کریش کی ہیں، اب یہ چوتھی اڑان ہے جس کو ہم بھرنے لگے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ مہنگائی کی شرح 38% سے گر کر 4% سے کم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کے 12% پر آ گیا ہے۔ پاکستان میں برآمدات کے اضافے کی شرح تقریباً 25 سے 30% بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح جو ترسیلات ہیں وہ 30% تک بڑھ رہی ہیں۔ یہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ سٹاک مارکیٹ 1,15,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام مثبت رجحانات کو ہم یکجا کریں اور ملک کو کسی قسم کی افراتفری، کسی قسم کے انتشار سے بچائیں۔ پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہمارے مل کر کام کرنے میں ہے، ملک کے سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ہے، ملک کے اندر پالیسیز کے تسلسل کو قائم رکھنے میں ہے، اور ملک میں اصلاحات کے عمل کو
کامیابی سے آگے بڑھانے میں ہے۔ اس وقت ہمیں کسی سیاسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ پہ گامزن کرنا ہے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی رفتار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ صوبہ سندھ نے ہمیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر اگلے 4 سالوں میں نہ صرف پاکستان کے لیے مل کر کامیابیاں حاصل کریں گے بلکہ صوبہ سندھ کے عوام کو بھی ان ترقیاتی منصوبوں کے نتیجے میں بہتر تعلیم، بہتر صحت، بہتر روزگار اور بہتر معیار زندگی کے جو گولز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ملیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ٹیم پاکستان کے طور پہ سب کام کریں گے۔ اور میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا کوئی سیاسی نظریہ ہے، اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہوگا، ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہوگا۔ تو ہمیں اپنے سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔